السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت الصحابیات میں آج ہم جس جلیل القدر صحابیہ کے بارے میں جانیں گے ان کا نام ہے ام الفضل۔ لبابہ ان کا نام تھا اور لقب کبریٰ۔ ام الفضل ان کی کنیت تھی۔ انہیں لبابۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ والد کا نام حارث جو قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ والدہ ہند بنت عوف قبیلہ کنانہ سے تھیں۔ ان کی والدہ ہند بنت عوف کو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبصورت اور سعادت مند بیٹیاں عطا فرمائیں۔ چاروں بہنیں مشرف و اسلام ہو کر صحابیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئیں، اور چاروں کی بنو ہاشم اور قریش کے دیگر معزز گھرانوں میں شادیاں ہوئیں، جس کی بنا پر اہل مکہ ان کے والدین پر رشک کیا کرتے۔ ہند بنت عوف کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ بیٹیوں کی بہترین تربیت اور ان کے سسرالیوں کے ساتھ نہایت خوشگوار تعلقات رکھنے میں ثانی نہیں رکھتی۔ وہ ہر دل عزیز اور محبتیں بانٹنے والی خاتون تھیں، اور یہی خوبیاں بیٹیوں میں بھی منتقل ہوئیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بنو ہاشم کے سردار اور چاہ زمزم کے منتظم حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوئی۔ یوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بہن۔ حضرت ام الفضل کی حقیقی بہن حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، جن سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر عمرہ قضا کے دوران نکاح فرمایا تھا۔ یوں اس رشتے سے حضرت ام الفضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہنوئی بھی تھے۔ ایک بہن حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کے نکاح میں تھیں، جبکہ دوسری بہن حضرت اسما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی مرتضیٰ کے سگے بھائی جنگ موتا کے شہید حضرت جعفر طیار کی اہلیہ تھیں۔ حضرت ام الفضل کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ ان کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ دوستی تھی، اور یہی قربت ان کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنی۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ام الفضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد دوسری خاتون تھیں۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری حضرت عباس کے کاندھوں پر تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بیعت عقبہ کے موقع پر عقبہ کی سنسان وادی میں حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے انصار سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ دار بھی ہوں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن چند مصلحتوں کی بنا پر اس کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ حضرت عباس شروع ہی سے اسلام کے بارے میں نہایت نرم گوشہ رکھتے تھے، چنانچہ ام الفضل کو قبول اسلام اور بچوں کی اسلامی ماحول میں تربیت کے سلسلے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر سے منسلک حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیل رہا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی خبریں ہم تک پہنچ چکی تھیں۔ گو کہ حضرت عباس قید کر لیے گئے تھے، لیکن ام الفضل اور میں مسلمانوں کی جیت پر نہایت خوش تھے کہ اچانک ابو لہب اپنا متفکر اور وحشت زدہ چہرہ لیے پاؤں گھسیٹتا آیا اور حجرے کے دروازے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ابو سفیان بھی لوگوں کے ہجوم میں وہاں پہنچا۔ ابو لہب نے اسے دیکھا تو بولا، بھتیجے جنگ کا حال سناؤ۔ ابو سفیان نے افسردہ لہجے میں کہا، چچا میدان جنگ میں ان لوگوں نے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا، ہمارے تمام سردار قتل کر دیے گئے، اور وہ ہمارے جنگجوؤں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر لے گئے۔ در حقیقت ہماری جنگ ایک عجیب قسم کی مخلوق سے تھی، جو سرخ و سفید تھے اور زمین و آسمان کے درمیان چتکبرے خوبصورت گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابو لہب حیران اور پریشان یہ روداد سن رہا تھا۔ ابو سفیان چپ ہوا تو میں نے کہا، خدا کی قسم وہ عجیب مخلوق اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ابو لہب غصے سے بھر گیا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، لہٰذا وہ مجھ پر سوار ہو کر مجھے زد و کوب کرنے لگا۔ حضرت ام الفضل نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا اٹھائے دوڑتی ہوئی آئیں اور ابو لہب کے سر پر پوری قوت سے دے مارا۔
جس سے اس کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ پھر غضبناک ہو کر بولی، اس کا مالک یہاں نہیں ہے، اس لیے اس مسکین پر ظلم ڈھاتے ہو؟ ابو لہب فطری طور پر ایک بزدل اور پست ہمت شخص تھا، چنانچہ وہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، اور 7 راتیں بھی نہیں گزری تھیں کہ طاعون کی لپیٹ میں آ کر مر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لایا گیا تو انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباس ہمارے بھانجے ہیں، ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں انہیں بغیر فدیہ لیے رہا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیدیوں میں سب سے زیادہ مالدار ہیں، لہٰذا ان سے زیادہ فدیہ لیا جائے۔ حضرت عباس نے کہا، بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے مخاطب ہوئے، چچا عباس، آپ چچی ام الفضل کے پاس جو مال و زر سے بھری گٹری چھوڑ کر آئے ہیں اس میں سے فدیہ ادا کر دیں۔ حضرت عباس یہ سن کر نہایت حیران ہوئے، کیونکہ یہ بات تو ام الفضل اور ان کے علاوہ کسی تیسرے کے علم میں تھی ہی نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ام الفضل کے بھیجے ہوئے زر فدیہ سے حضرت عباس نے اپنا اور حضرت عقیل کا فدیہ ادا کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا ہوئی، جن کے نام فضل، عبداللہ، قشم، معبد، عبید اللہ، عبد الرحمن اور ام حبیبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت ام الفضل کی خواہش تھی کہ وہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، لیکن حضرت عباس کے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا، چنانچہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مکے ہی میں رہنے پر مجبور تھی۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جب حضرت عباس نے قبول اسلام کا اعلان کیا تو حضرت ام الفضل کے مدینہ منورہ جانے کی خواہش نے شدت اختیار کر لی، اور وہ اپنے شوہر کی اجازت سے بچوں سمیت مدینہ منورہ چلی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عباس بھی مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر بے حد خوش تھے۔ آپ اکثر آل عباس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور وہیں دوپہر میں قیلولہ بھی فرما لیا کرتے۔ چنانچہ اپنی وفات تک مدینے میں ہی مقیم رہیں۔ حضرت ام الفضل بہت فہم و فراست خاتون تھیں، چنانچہ حجت الوداع کے سفر میں امہات المومنین اور دیگر صحابیات کے ساتھ حضرت ام الفضل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ عرفہ کا دن آیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے ہوں گے، تاہم کچھ کی رائے مختلف تھی۔ یہ بحث صحابیات کے علم میں آئی تو حضرت ام الفضل نے، جو حکمت اور معاملہ فہمی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں، دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر حضور روزے سے ہوں گے تو دودھ نہیں پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سب صحابہ کرام کے سامنے آپ نے نوش فرما لیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ملنسار، شریف النفس، نیک سیرت، عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ سخاوت و فیاضی، علم و دانش اور محبت و شفقت کا پیکر تھیں۔ اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں گزارتی، لیکن شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت، قرابت داروں سے تعلقات اور حسن اخلاق کو سب سے اہم قرار دیتی۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی۔ علامہ ابن البر نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ام الفضل، میمونہ، سلمہ، اسماء یہ چاروں مومنہ بہنیں ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 حدیثیں روایت کی ہیں۔ راوی حسب ذیل اصحاب ہیں عبداللہ اور تمام بیٹے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے انس بن مالک، عبداللہ بن حارث بن نوفل، عمیر، قریب اور قابوس رضی اللہ عنہم۔ حضرت ام الفضل کی تاریخ وصال میں کچھ اختلاف ہے، تاہم اس بات پر تمام مورخین متفق ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کے شوہر حضرت عباس زندہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔